नहमदु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़्दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली अल्लाहुम्मा ज़िदना इल्मा अल्लाहुम्मा अरिनल हक़्क़ा हक़्क़न वरज़ुक़ना इत्तिबाअहू व अरिनल बातिला बातिला वरज़ुक़ना इज्तिनाबा रब्बि यस्सिर व ला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर आमीन या रब्बुल आलमीन। पिछले हफ्ते तो हमारी क्लास नहीं हो सकी, उससे भी पिछले हफ्ते बल्कि कहना चाहिए कि सूरतुल आराफ की जो आयत हमने कवर की थी वो 35 से लेके 43 तक की थी। उनका रीकैप देख लेते हैं कि अल्लाह ताला बनी आदम को यानी आदम की औलाद को अपना वादा याद करवा रहे हैं कि तुम्हारे पास मेरी तरफ से मेरे रसूल आएंगे और मेरी आयत तुम्हें सुनाएंगे। तो अगर तुमने तकवा इख्तियार किया और अपनी इस्लाह की तो फिर डरने की जरूरत नहीं होगी। लेकिन जिन्होंने तकब्बुर किया, अल्लाह की आयत को झुटलाया, अल्लाह पर झूठ बांधा और उसकी आयत की तकजीब की, शिर्क पर जिंदगी गुजारी, ना सिर्फ इनकी मौत के वक्त उन्हें ह्यूमिलिएट किया जाएगा अल्लाह के फरिश्तों की तरफ से जो उनसे कहेंगे कि कहाँ है तुम्हारे वो शरीक, नजर नहीं आ रहे आज, बल्कि आखिरत में वो आग का ईंधन भी बनेंगे। फिर हमें दिखाया गया कि किस तरह जिन्नो इंस के ग्रोह जो कि शिर्क पे जिंदगी गुजार रहे थे, जिन्होंने रसूलों की दावत को झुटलाया, उनको किस तरीके से जहन्नुम के गड्ढे में ऊपर नीचे ठूंस दिया जाएगा और किस तरह से वो एक दूसरे पे इल्जाम धर रहे होंगे कि हमें इन्होंने गुमराह किया है। यानी पहली उम्मतें दूसरी पे और दूसरी पहलों पे इल्जाम तराशी कर रही होंगे, एक शोर बर्पा होगा, एक कियोस होगा। तो सवाल यहाँ पे ये उठता है, तो क्या वो अक्ल नहीं रखते थे खुद अपनी कि खुद रसूल का पैगाम समझ लेते, लेकिन मुसलसल इनकार और तकब्बुर। तो अल्लाह ताला ने फरमा दिया कि इनका जन्नत में दाखिल होना उसी वक्त मुमकिन हो सकेगा जब ऊंट सुई के नाके में से गुजर जाएगा। फिर बुरे आसार पर जो इंसान छोड़ता है, ये सब सारी डिस्कशन उसी पे थी कि किस तरीके से जो नस्लें हैं वो अपने आबा और अजदाद के ऊपर गुमराही का इल्जाम लगा रही हैं। तो हमने आसार की के ऊपर कि उसका इम्पैक्ट कहाँ तक जाता है, एक बुरी चीज का इम्पैक्ट, और सिमिलरली अच्छी चीज का भी। तो उस पर काफी तफसीलन हमारी बात हुई थी। ये मंजर जब हमें दिखाया गया तो उसके बाद हमें एक बड़ा ही सूदिंग सीन दिखाया गया, और वो जन्नत का सीन है कि जन्नतियों के जन्नत में दाखिले से पहले उनके दिलों में से अल्लाह ताला कदूरतें और नफरतें निकाल देंगे और बिल्कुल साफ शफाफ वो जन्नत में दाखिल होंगे। और जन्नत में हमें कोई शोर गुल, कोई कियास नहीं सुनाई दे रहा, बल्कि अल्लाह की हम सुनाई दे रही है और अल्लाह की नेमतों का एतराफ है। और खास तौर पे कौन सी नेमत, वही जिसका जिक्र हुआ स्टार्ट में, नेमत हदायत का एतराफ हो रहा है, जिसकी वजह से ये लोग आज जन्नत में एक पुरआसाइश लग्जूरियस जिंदगी में दाखिल हो चुके हैं। और फिर वो एतराफ करेंगे कि रसूल हक लेकर आए थे, हमने उनकी तालीमात पर अमल किया और जन्नत के वारिस बन गए। तो बात देखिए वही कंक्लूड हुई जो स्टार्ट हुई थी, जैसे कि जो अल्लाह ने आदम अलैहिस्सलाम से वादा किया था कि मेरी तरफ से रसूल हदायत लेकर आएंगे, अगर तुमने उस हदायत की पैरवी की तो कोई डर नहीं होगा। तो इसी पॉइंट पर यानी रसूलों की दावत पे ही फिर दो ग्रोह बने, और एक ग्रोह का हशर हम देख चुके हैं कि इल्जाम तराशियां हैं, कियोस है, शोर है, जहन्नुम में आग है और जल रहे हैं। और दूसरा ग्रोह वो है जिसको अभी हमने देखा कि जन्नत में अल्लाह की शुक्रगुजार हो रहे हैं। सो अब ये है कि आज की आयत जो हैं वो भी बहुत खूबसूरत आयत हैं। 44 से 53 तक इंशाल्लाह हम कवर करेंगे अल्लाह की तौफीक के साथ। जन्नत वालों और जहन्नुम वालों का आपस में मुकालमा होगा, लेकिन उसके अलावा एक तीसरा ग्रोह भी है। वो कौन सा है, इंशाल्लाह वो भी हम जानने की कोशिश करेंगे। शुरू करते हैं। सूरह आराफ है, 8वां पारा है और आयत है 44। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वनादा अस्हाबुल जन्नति अस्हाबुन नारी अन क़द वजदना मा वअदना रब्बुना हक़्क़ा क़द वजदना मा वअदना रब्बुना हक़्क़न फ़हल वजदतुम मा वअद रब्बुकुम हक़्क़ा क़ालू नअम फ़अज़्ज़न मुअज़्ज़िनुम बैनहुम अल्लअनतुल्लाहि अला ज़ालिमीन। सदक़ल्लाहु अलज़ीम। और पुकारेंगे जन्नत वाले आग वालों को कि बेशक हमने
وعدہ سچا پایا جو ہمارے رب نے ہم سے کیا تھا، تو کیا تم نے بھی اس وعدے کو سچا پایا جو تمہارے رب نے تم سے کیا تھا؟ وہ کہیں گے ہاں۔ قالوا نعم کو انڈرلائن کر دیجیے۔ تو پکارے گا ایک پکارنے والا، یہ فَأَذَّنَ مُؤَذِّنٌ، اس کو بھی انڈرلائن کرنا۔ تو پکارے گا ایک پکارنے والا ان کے درمیان کہ لعنت ہو اللہ کی ظالموں پر۔ اس سے پہلے کہ ہم اس کی تفصیل میں جائیں، نوٹ کر لیجئے کہ 44 سے 53 تک کا مضمون جو آج ہم کور کریں گے، یہ آیات کا ایک ہی مجموعہ ہے، ایک ہی مضمون کے ساتھ۔ اس میں ان 10 آیات میں وہ سوالات اور جوابات مذکور ہیں جو اہل جنت اور اہل دوزخ کے درمیان میں ہوں گے۔ میں پہلے سے نہیں سنا کہ سسپینس نہیں توڑنا چاہتی، بڑی یعنی تھاٹ پرووکنگ گفتگو ہے ایک طرف، اور دوسری طرف وہ موٹیویٹنگ بھی ہے۔ اور یہ ساری گفتگو ہمیں آج ہی کیوں سنوا رہے ہیں اللہ تعالیٰ، یہ بات اہم ہے۔ ہدایت کی اہمیت، رسولوں کی اہمیت، شریعت یعنی کتاب کی اہمیت، یہ کیا ہے، اور یہ بھی ہمیں یہیں سے معلوم ہوگا۔ تو ابتدا کرتے ہیں، اور جیسے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ایک تیسرے گروہ کی بات بھی ہوگی۔ تو ترجمہ تو ہم نے دیکھ لیا، اب کیا ہے کہ جنت والے اور جہنم والوں کا آپس میں مکالمہ ہو رہا ہے۔ جنت والے آگ والوں کو کہہ رہے ہیں کہ ہم سے تو ہمارے رب نے جو وعدے کیے تھے وہ تو ہم نے دیکھا کہ سارے کے سارے سچے ہو گئے، تو کیا تمہارے ساتھ بھی کچھ وعدے کیے تھے، کچھ وعیدیں آئی تھیں، وہ بھی سچی ہوئی؟ وہ کہیں گے ہاں۔ تو جنت اور جہنم کوئی نزدیک نزدیک تو نہیں ہوں گے، لیکن پھر بھی اہل جنت جب چاہیں گے اہل جہنم سے بات کر سکیں گے۔ آج دنیا میں انسان نے اگر قدرت کے کچھ راز دریافت کر کے کہاں تک ٹیکنالوجی حاصل کر لی ہے، خاص طور پر ہم کمیونیکیشن کی فیلڈ میں دیکھیں، تو پھر ہم اللہ کی ٹیکنالوجی کا تصور ہی نہیں کر سکتے۔ جو سوال اہل جنت اہل جہنم سے پوچھ رہے ہیں وہ کیا ہے کہ کیا تم نے، ہم نے تو سارے وعدے سچے پائے، کیا تم نے بھی پائے؟ یہ بہت تلخ اور توہین آمیز سوال ہے۔ اس میں ایک چیز یہ بھی ایک سوال ہمارے ذہنوں میں بھی آ سکتا ہے کہ کیا اہل ایمان کو پہلے سے معلوم نہیں ہے کہ اللہ کا تو ہر وعدہ ہی سچا ہوتا ہے، اس کی تو ہر وعید سچی ہوتی ہے، جیسا کہ ہم نے سورہ نساء کی آیت نمبر 87 میں پڑھا تھا، اللہ لا الہ الا ہو لیجمعنکم الی یوم القیامۃ لا ریب فیہ ومن اصدق من اللہ حدیثا، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ ضرور تمہیں قیامت کے روز اکٹھا کرے گا جس کی آنے میں کوئی شک نہیں، اور کون بات میں اللہ سے زیادہ سچا ہوگا؟ یہ سوال انہوں نے پوچھا ہے۔ تو اہل جہنم جو ہے وہ جواب دے رہے ہیں ہاں، قالوا نعم، یعنی مختصر سا جواب ہے، بہت ہی مختصر، لیکن اس جواب میں ایک اعتراف چھپا ہوا ہے۔ کیا اعتراف؟ کہ اللہ ایک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اقتدار اعلیٰ کا مالک وہی ہے، اور یوم آخرت حق ہے، اسی کا انکار کرتے تھے۔ یعنی جو بتایا گیا تھا سب حقیقت بن کے آج سامنے آ گیا۔ دنیا میں ان کو بتا دیا گیا تھا کہ شیطان اور اس کے پیروکاروں کو جہنم سے بھر دیا جائے گا، آج وہی کام ہو رہا ہے۔ اب یہ جب ہو گیا تو ایک صدا آئی ہے ان کے درمیان میں، اور وہ کیا ہے؟ فَأَذَّنَ مُؤَذِّنٌ، تو پکارے گا ایک پکارنے والا، بینہم ان کے درمیان، اللعنۃ اللہ علی الظالمین، کہ لعنت ہے اللہ کی ظالموں پر، یہ پکارے گا کوئی پکارنے والا۔ تفسیر قرطبی میں ایک روایت نقل ہوئی ہے حضرت طاؤس رحمہ اللہ کی۔ حضرت طاؤس کے بارے میں یہ جان لیں کہ وہ تابعی ہیں اور محدث بھی ہیں، کہ وہ حشام بن عبد الملک جو کہ ابو امیہ میں سے ایک خلیفہ تھا 734 عیسوی میں، اور یہ عبد الملک بن مروان کا بیٹا تھا، اس کے پاس گئے، حشام بن عبد الملک کے پاس گئے، اور اس کو کہا کہ اللہ سے ڈر اور یوم الاذن سے بچ۔ میں نے اسی لیے آپ کو فاذن مؤذن انڈرلائن کروایا، یوم الاذن سے بچ۔ اس نے پوچھا یوم الاذن کون سا دن ہے؟ تو حضرت طاؤس رحمہ اللہ نے جواب دیا کہ اللہ کا ارشاد ہے فَأَذَّنَ مُؤَذِّنٌ بَيْنَهُمْ اللَّعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الظَّالِمِينَ، کہ پکارے گا ایک پکارنے والا ان کے درمیان کہ لعنت ہو ظالموں پر۔ یہ سن کر حشام بے ہوش ہو گیا۔ اس پر حضرت طاؤس رحمہ اللہ نے کہا یہ ذلت اور رسوائی تو فقط بیان کی ہے، تو مشاہدہ کی ذلت کیا ہوگی؟ تو یہ ظالم کون ہیں جن پہ لعنت کی ہے اللہ نے؟ سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 19 سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے آدم اور حوا علیہما السلام سے فرمایا تھا کہ یہ ایک درخت ہے اس کے قریب نہ جانا ورنہ ظالموں میں سے ہو جاؤ گے، تو تو اللہ کے حکم سے انکار کرنے والے ظالم ہیں، اس کے اوامر اور نواہی کو خاطر میں نہ لانے والے ظالم ہیں۔
اللہ के रास्ते को छोड़ने वाले और शैतान के रास्ते पर चलने वाले जालिम हैं। ये सब जालिम। हजरत आदम ने जब तौबा की थी तो भी तो यही कहा था ना, हमने अपनी जानों पर जुल्म किया, रब्बना वलमना अनफुसना व इल्लम तगफिर लना व तरहमना लनकुनन्ना मिनल खासिरीन। तो जुल्म की बात की है उन्होंने, तो ये तो किस्सा आदम और इब्लीस के हवाले से डिस्क्रिप्शन थी जुल्म की। अब आदम अलैहिस्सलाम ने तो तौबा कर ली और दोबारा अल्लाह की रहमत में आ गए, लेकिन शैतान ने तो तौबा नहीं की और ना ही उसके पैरोकारों ने। तो आज इनका ये हाल है जो हमने इस आयत में देखा। एक और रेफरेंस मैं आपके सामने रखती हूँ, आयत नंबर 21 सूरतुल अनाम पढ़ के आए हम। वमन अज़लमु मिम्मन इफ्तरा अलल्लाहि कज़िबन औ कज़्ज़ब बिआयाति इन्नहु ला युफ्लिहु ज़ालिमून। और इससे बढ़कर जालिम कौन है जो अल्लाह पर झूठ बांधे या इसकी आयत को झुटलाए, बेशक जालिम फला नहीं पाएंगे। और ये जो आयत को झुटलाना, अल्लाह पर झूठ बांधना, ये हम पिछले सेशन में पढ़ के आए हैं। इन जालिमों की मजीद भी तफसील अल्लाह ताला ने हमें यहाँ पे दी, आयत नंबर 45 में देखते हैं। अल्लज़ीना यसुद्दून अन सबीलिल्लाहि व यबगूनहा इवजा। वो लोग जो अल्लाह के रास्ते से रोकते हैं और वो तलाश करते हैं उसमें टेढ़ापन। ठीक है। वहुम बिल आखिरती काफिरून। और वो आखिरत का इनकार करने वाले हैं। इन अल्लाह जालिमीन के बाद अल्लज़ीना का जो जो इसमें मौसूल है ना, अल्लज़ीना से शुरू हो रही है, वो जालिमीन के लिए है, वो कनेक्ट कर रहा है सेंटेंस। तो ये जो जालिम है ये क्या करते हैं, तीन सिफात अल्लाह ताला ने बताई है। नंबर 1, अल्लाह की राह से रोकते हैं। दूसरा, अल्लाह के राह में या अल्लाह के रास्ते में टेढ़ निकालते हैं। और तीसरा, आखिरत का इनकार करते हैं। क्योंकि पहले मुखातिब तो कुरान के उस वक्त जो नजूल हो रहा है वो कुरैश है, तो ये वजाहत इन पर तो पूरी तरह जिस्मा हो जाती है। पहला लफ्ज है यसुद्दूना, इसको देखते हैं, ये सद से है, सौद दाल दाल। खुद भी रुकते हैं और दूसरों को भी रोकते हैं। ये इसको ना कहते हैं ग्रामर की टर्म में लाजिम और मुताद्दी दोनों का माना पाया जाता है। खुद भी कोई काम करना और दूसरों को भी उस काम के अंदर लेकर आना, यानी खुद भी रुकते हैं और दूसरों को भी रोकते हैं। ना खुद अल्लाह के रास्ते पर आए और जो आए थे उन पर जुल्म सितम किया, यानी रोकने का हर मुमकिन हरबा इख्तियार किया। शैतान ने भी यही किया था कि खुद भी रुका और दूसरों को भी रोका। आज के दौर में ये काम कैसे हो रहा है, खुद भी रोकना और दूसरों को भी रोकना, ये कहकर कि कुरान आज के दौर से रेलेवेंट नहीं है, लिहाजा इसके पीछे चलने की जरूरत नहीं। अब इस्लामी ममालिक की अगर हम हालत देखें तो अवाम किसके पीछे है, हुक्मरानों के पीछे है। और हुक्मरान तबके को तो वैसे ही शरीयत की जरूरत नहीं होती, वो तो खुद खुदा बन के बैठे होते हैं। हर कोई अपने दुनियावी फायदे को देखता है। और अगर ऐसी सिचुएशन में कोई मर्द मुजाहिद खड़ा होकर इनको चैलेंज भी कर दे तो खास तौर पर फिर इसको जेर अताब लाया जाता है, ताकि वो बाकी लोगों के लिए इबरत का निशान बन जाए और लोग सच्चाई के रास्ते पर आने से डरें। और इस काम के लिए मीडिया का इस्तेमाल भी, मीडिया प्रोपेगेंडा भी किया जाता है, नैरेटिव बिल्डिंग भी की जाती है, बयानिया बनाया जाता है, ये भी होता है। दूसरी चीज है अल्लाह के रास्ते में टेढ़ निकालना, यानी सिराते मुस्तकीम से हटाकर शिर्क के रास्ते खोलना। इब्ने अब्बास रजी अल्लाह अन्हु ने ये जो टर्म यहाँ पे एक्सप्रेशन है यबगूनहा इवजा, वो तलाश करते हैं इसमें टेढ़ापन, इसकी तशरीह में फरमाया है कि अल्लाह के सिवा दूसरों के लिए नमाज पढ़ते हैं जिसकी ताजीम का हुक्म अल्लाह ने नहीं किया, नहीं दिया। और वो क्या करते हैं, यानी उसकी ताजीम करते हैं जिसका हुक्म अल्लाह ने नहीं दिया। तो ये भी क्या है, शिर्क है। फिर यह है कि दीन में शकूक व शुबहात पैदा करना, दीन को क्रिटिसाइज करना, मुख्तलिफ तरह के सवालात उठाना, जैसे कि मैं कुछ एग्जाम्पलरी सवालात आपके सामने रख रही हूँ, आपने भी बहुत सुने होंगे। पर्दा खवातीन की तरक्की की राह में रुकावट है, इस्लाम तलवार के जोर पे फैला है, इस्लाम में 4 शादियों की इजाजत क्यों दी गई है, सूद के बगैर मईशत नहीं चल सकती आजकल, मर्द का पूरा हिस्सा और औरत का आधा हिस्सा क्यों है वरासत में, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को 4 से ज्यादा शादियों की इजाजत क्यों दी गई। ये दीन इस्लाम दहशत गर्दी फैलाता है कि दीन इस्लाम में जो सजाएं हैं, जो ताजीरात हैं, जैसे चोर का हाथ काटना, कातिल को कत्ल करना, ये जुल्म है इंसानियत के ऊपर। तो अगर दीन दीन को, दीन से मेरी मुराद कुरान और सुन्नत है, उसका मुतालिया ना किया जाए और ना समझा जाए तो इस तरह के सवालात से इंस्पायर होकर फिर लोग अपना रास्ता टेढ़ा कर लेते हैं। फिर तीसरी चीज है आखिरत का इनकार। आखिरत का कॉन्सेप्ट क्या है हमारे नजदीक, कि ये दुनिया की जिंदगी ही पूरी जिंदगी नहीं है, बल्कि ये एक कुल का एक जुज है, इस जहां में किए गए अमाल का एक नतीजा होगा। और अगर इसी पर यकीन ना हो तो ना इंसान खुद सीधे रास्ते पर होगा, ना दूसरों को आने देगा।
دین میں ٹیڑھاپن نکالے گا، کیونکہ وہ اس کے مفاد کے خلاف ہے، دین تو اس کے مفاد کے خلاف ہے، اس کا مفاد تو دنیاوی لذتوں سے جڑا ہے۔ ایسا انسان پھر ہر طرح سے معاشرے میں فساد اور بگاڑ پھیلاتا ہے، کیونکہ اس کو آخرت کی پیشی کا ڈر نہیں ہوتا۔ کیونکہ آج ہمیں ڈر ہے، اس کا ٹیسٹ بڑا آسان ہے میرے اور آپ کے لیے۔ ہم اپنی ترجیحات کو دیکھ لیتے ہیں۔ اگر اللہ کے حکم اور میری خواہشات، یا اللہ کا حکم اور رسم و رواج، یا اللہ کا حکم اور معاشرے کا دباؤ مقابلے میں آ جائیں، تو میں کس کا انتخاب کرتی ہوں؟ یہاں سے آسان ہو جاتی ہے بات، ٹیسٹ کرنا اپنے آپ کو۔ تو ظالموں کی فہرست میں شامل ہونا یا نہ ہونا یہ میرے اپنے اختیار میں ہے، اور معیار دے دیا گیا۔ اللہ کے راستے سے سائڈ پہ ہو جانا، خود بھی سائڈ پہ ہو جانا، کوئی اور جا رہا ہے اس کو بھی گھسیٹ لینا اپنی طرف، اس سے کہنا کیا ہو گیا ہے، میں بھی مسلمان ہوں، زیادہ ایکسٹریمسٹ ہونے کی ضرورت نہیں ہے، دیکھا جائے گا جو ہوگا۔ آسان ہے نا؟ اتنا آسان ہے کہ کہیں گے ہاں یار اتنا کانفیڈنٹلی بات کر رہا ہے، ٹھیک ہے۔ تو ظالموں کی مزید لسٹ آگے بھی ذکر آئے گا ظالموں کا، لیکن یہاں پہ ایک اور، وہ جو تیسرا گروہ تھا اس کا ذکر 46 کو دیکھیے۔ بینہما حجاب، یہ بینہما کا کیا مطلب ہے؟ ان درمیان ان دونوں کے ایک حجاب ہوگا۔ دونوں کون؟ دو گروہوں کی بات گزر چکی ہے نا، کون سے؟ جنت والے اور دوزخ والے، جن کا ایک ایک ڈائلاگ پیچھے سے پیچھے ہم نے پڑھا آیت نمبر 44 میں۔ تو ان کے درمیان میں ایک حجاب ہوگا۔ حجاب کا کیا مطلب ہے؟ یعنی جنت اور دوزخ کے درمیان میں کوئی آڑ ہے، کوئی دیوار ہے، کوئی پردہ ہے۔ سورۃ الحدید میں اس کا تذکرہ کچھ اس طرح سے ہوا ہے، سورۃ الحدید کی آیت نمبر 14 میں، فَضُرِبَ بَيْنَهُمْ بِسُورٍ لَهُ بَابٌ بَاطِنُهُ فِيهِ الرَّحْمَةُ وَظَاهِرُهُ مِنْ قَبْلِهِ الْعَذَابُ، پھر ان کے درمیان ایک دیوار حائل کر دی جائے گی جس میں ایک دروازہ ہوگا، اس کی اندرونی جانب رحمت ہوگی اور بیرونی جانب عذاب۔ ابن کثیر رحمہ اللہ اور باقی مفسرین کے مطابق اسی دیوار کو، اسی حجاب کو آراف کا نام دیا گیا۔ وہ جو یعنی سورۃ حدید میں جو دیوار کھینچی گئی ہے ماننے اور نہ ماننے والوں کے درمیان میں، جس میں دروازہ بھی ہے، مفسرین کے خیال میں وہی دیوار ہے جس کا ذکر اس سورت میں آراف کے نام سے کیا گیا ہے، واللہ اعلم۔ اچھا اب آراف کو دیکھیں، آراف کے اوپر کیا ہوگا؟ وَعَلَى الْأَعْرَافِ رِجَالٌ يَعْرِفُونَ كُلًّا بِسِيمَاهُمْ، اور آراف پر کچھ لوگ ہوں گے، وہ پہچانتے ہوں گے ہر ایک کو ان کی علامت سے۔ علامت سے کیسے پہچانیں گے؟ یہ بھی ہم ابھی ڈسکس کریں گے، کون لوگ ہوں گے۔ آراف کیا ہے؟ آراف عرف کی جمع ہے، اونچی جگہ جو نظر آتی ہے، سب کو نظر آئے۔ مرغے کی کلغی کو بھی کہا جاتا ہے، گھوڑے کے گردن کے بالوں کے لیے بھی یہی لفظ استعمال ہوتا ہے۔ ایک اور قول ہے کہ اس جگہ کا نام آراف اس لیے بھی ہے کہ یہاں کے لوگ باقی لوگوں کو جانتے ہوں گے، جان پہچان والے۔ تو ایک مقام آراف ہے جو اونچا ہے اور جنت اور دوزخ کے درمیان میں ہے، اس پر کچھ لوگ ہوں گے، چڑھے ہوئے ہوں گے، جو ہر ایک کو ان کے چہروں سے پہچانیں گے۔ اب ہر ایک کو کیا مطلب ہے؟ وہ اونچی جگہ پر ہے نا، اس لیے ویو کھلا ہے ان کے لیے۔ پہلے دیکھ لیتے ہیں کہ علامتیں کیا ہوں گی جس سے وہ پہچانیں گے۔ تو یہ ان کے اعمال کا اثر ہے جو کہ چہروں سے واضح ہو رہا ہوگا۔ سورت آل عمران میں ہم 106 نمبر آیت میں پڑھ کے آئے ہیں، یوم تبیض وجوہ وتسود وجوہ فاما الذین اسودت وجوہہم اکفرتم بعد ایمانکم فذوقوا العذاب بما کنتم تکفرون۔ جس دن بعض چہرے سفید ہوں گے اور بعض چہرے سیاہ، سیاہ چہرے والوں سے کہا جائے گا کیا تم نے ایمان لانے کے بعد کفر کیا؟ اب اپنے کفر کا مزہ چکھو۔ اسی طرح ایک اور روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس چہرے کے نشانوں کو لے کے، اس چہرے سے کی پہچان سے لے کے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت کے لوگ قیامت والے دن نمایاں ہوں گے، وضو کے اثر سے ان کی پیشانیاں اور ان کے ہاتھ پاؤں چمک رہے ہوں گے۔ تو مقصد ان دونوں ریفرنسز کو، قرآن کا اور حدیث کا، اس کو کوٹ کرنے کا یہی ہے کہ ایمان والے ہوں یا کفار اپنے چہروں سے ایک دوسرے سے ممتاز ہوں گے۔ اب ایک اور سوال، یہ کون ہے جو آراف پہ چڑھے ہوئے ہیں؟ اس سے مختلف اقوال ہیں، میں سب کی رائے تو آپ کو نہیں بتا رہی، زیادہ تر کی رائے بتا دیتی ہوں۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کے اچھے اور برے اعمال جب میزان میں تولے گئے تو برابر نکلے، دونوں پلڑے برابر، 50% 50%۔ اب ان کا نتیجہ کیا نکلے؟ جنت میں جانا ہے، دوزخ میں؟ کہیں نہیں،
درمیان میں اٹکا ہے, لیٹر آن ہے رزلٹ, پوسٹ پون ہے. یعنی نہ برے اعمال میں سے ایک ذرا زیادہ نکلا کہ جہنم میں بھیجے جائیں, اور نہ نیک اعمال میں سے ایک ذرا زیادہ نکلا کہ جنت میں چلے جائیں. آپ دیکھیں ذرے کی کتنی اہمیت ہے, ذرا ایک عمل کا. تو چھوٹی چھوٹی نیکیاں بھی جس کو ہم کہتے ہیں یار اتنی چھوٹی ہے, نہیں, میرا خیال ہے کہ یہاں یہ پڑھنے کے بعد تو بالکل یقین ہو جانا چاہیے کہ نہیں, ہر چھوٹی نیکی کو بھی اویل کرنا ہے. ہم نے کیا, ہم اصحاب الاعراف میں شامل ہونا چاہیں گے؟ آپ دیکھیں نا کہ ٹھیک ہے جو پاس ہو گئے, فیل ہو گئے, دنیا کے رزلٹ کی بات کر رہی ہوں, ایک دل میں تسلی آ جاتی ہے کہ ٹھیک ہے جو ہونا تو ہو گیا, لیکن جب تک نہیں ہو رہا تب تک تو جان اٹکی ہے نا. اچھا, اب کیا ہے کہ اب وہ تو ہمیں پتہ چل گیا کون لوگ ہیں, اب ہو کیا رہا ہے, اگلا سین دیکھتے ہیں. وَنَادَوْا أَصْحَابُ الْجَنَّةِ أَنْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ, اور وہ پکاریں گے جنت والوں کو کہ تم پر سلام ہو. چونکہ اونچی جگہ پر کھڑے ہیں تو جنت والوں کو دیکھ کر ان کو سلام کہیں گے. اب سلام تو دنیا میں سلامتی کی دعا ہے نا, جنت میں تو ویسے بھی سلامتی ہی ہوگی. تو سلام کا کیا مطلب ہوا یہاں پر, کہ تم تو سزا سے بچ کر سلامت ہو گئے. آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لم يدخلوها, نہیں وہ داخل ہوں گے اس میں, وہم یطمعون, اور وہ امید رکھتے ہوں گے. یعنی یطمعون کا مطلب ہے کہ ایک ڈیپ برننگ ڈیزائر, بہت زیادہ خواہش ہونا. اب چونکہ نتیجہ مؤخر ہے, جیسے ابھی بات ہوئی, ابھی فیصلہ نہیں آیا, لیکن خواہش کیا ہے کہ جنت میں اہل ایمان کے ساتھ شامل کر دیا جائے جو کہ سلامتی حاصل کر چکے ہیں. اگر ہم دیکھیں ویسے ابھی دنیا میں, اگر ہم اپنے کسی بہن بھائی کو دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں کسی نعمت سے نوازا ہے, تو ہم ان کو مبارکباد اور دعائیں دیتے ہیں, اور دل میں یہ خواہش بھی کرتے ہیں کہ عطا کرنے والا ہمیں بھی عطا کرے, ہے نا, یہ ہیومن سائیکالوجی. تو یہ سچویشن بھی کچھ ایسی ہی ہے کہ جنت والوں کو سلام کہیں گے اور خود بھی داخلے کی خواہش رکھیں گے. اور جنت میں داخلے کی تمنا تو ویسے ہی ہر مومن کے دل میں موجود ہے, لیکن ابھی داخل نہیں ہوئے ہوں گے. تو پھر کیا ہوگا یہ دیکھتے ہیں. اب 47 دیکھیے. وَإِذَا صُرِفَتْ أَبْصَارُهُمْ تِلْقَاءَ أَصْحَابِ النَّارِ, اور جب پھیری جائیں گی نگاہ ان کی آگ والوں کی طرف, قالوا, وہ کہیں گے, ربنا, اے ہمارے رب, لا تجعلنا مع القوم الظالمین, ہمیں ان ظالم لوگوں کے ساتھ شامل نہ کرنا. جب پھیری جائیں گی ان کی نگاہیں, یعنی ایک طرف آپ دیکھیں گے, ہم نے یہ تو دیکھ لیا نا کہ وہ درمیان میں ہیں, اونچی جگہ پر ہیں, تو ہر طرح کا ویو ان کے لیے اوپن ہے. تو ایک طرف جنت کا نظارہ ہو اور دوسری طرف جہنم کا, تو ہم کس کی طرف دیکھنا پسند کریں گے؟ ظاہر ہے جنت کی طرف. تو اہل اعراف آپ جنت کی طرف دیکھ رہے ہیں اور ان کی نگاہیں نہیں ہٹ رہی وہاں سے, اور وہ کیا خواہش کر رہے ہیں کہ ہمیں بھی یہاں پہ داخل کر دیا جائے. تو اس موقع پر ان کی نگاہوں کو پھیر دیا جائے گا آگ کی طرف, وہاں پہ بھی دیکھو. اور جیسے ہی ان کی نظر ان جہنمیوں کی طرف جائے گی, ان کی زبان سے بے ساختہ نکلے گا, اے ہمارے رب, ہمیں ان ظالم لوگوں میں شامل نہ کرنا. کون ظالم؟ کون سے ظالم؟ وہی جو 44 میں پڑے ہیں اوپر, جن پہ لعنت کی ہے اللہ تعالیٰ نے. وہی جو 45 میں پڑھے ہیں کہ جو اللہ کی راہ سے روکتے تھے, جو اس میں ٹیڑھا پن تلاش کرتے تھے اور آخرت کے منکر تھے. تو ہمیں ان میں شامل نہ کرنا. وہ کیونکہ ان کا فیصلہ ہو گیا ہے نا, وہ تو جہنم میں پڑے ہیں. اس کا ایک پہلو یہ بھی ہے کہ وہ اپنے رب سے جنت میں داخلے کی خواہش بھی کر رہے ہوں گے. اب الٹیمیٹلی دوسرا رخ تو یہی ہے کہ یا اللہ ہمیں ان میں شامل نہ کرنا, تو کہاں شامل کرنا, ہمیں وہ سلامتی والے گروپ میں شامل کرنا. تو ظالموں کی ڈسکشن تو ہم تفصیل سے جیسے ابھی بات ہوئی کر چکے ہیں. میں بس ایک بات دہراؤں گی. شروع میں, بالکل شروع کیا سورہ آراف کے بالکل سٹارٹ میں, کہ دنیا میں ہم نے وہاں پہ دیکھا تھا آیت نمبر 5 میں سورۃ الاعراف, کہ جب بھی کسی قوم پر عذاب اترا اللہ کی طرف سے, تو ان کے منہ سے ایک ہی بات نکلی تھی. کون سی بات تھی وہ؟ انا کننا ظالمین, بے شک ہم ہی ظالم تھے. تو یہ آیات جو ہیں جو ابھی ہم نے پڑھی, اب دیکھیں آیت نمبر 8 کی مزید تفصیل ہے جو سورۃ الاعراف میں ہی ہم نے پڑھی تھی. سوری, آراف کی آیت نمبر 8 میں دوبارہ سے آپ کے سامنے رکھ دیتی ہوں. الوزن یومئذ الحق, وزن آج حق ہوگا. فمن ثقلت موازینہ فاولئک هم المفلحون, تو جن کے پلڑے بھاری ہوں گے وہی کامیاب ہوں گے, وہی لوگ کامیاب ہونے والے ہوں گے. چلو جی نیکسٹ دیکھتے ہیں پھر کیا ہوا اس کے بعد. وَنَادَى أَصْحَابُ الْأَعْرَافِ رِجَالًا, آیت نمبر 48 ہے یہ. وَنَادَى أَصْحَابُ الْأَعْرَافِ رِجَالًا يَعْرِفُونَهُم بِسِيمَاهُمْ قَالُوا مَا أَغْنَىٰ عَنكُمْ جَمْعُكُمْ وَمَا كُنتُمْ تَسْتَكْبِرُونَ, اور پکاریں گے آراف والے کچھ لوگوں کو جنہیں وہ ان کی علامت سے پہچانتے ہوں گے. وہ کہیں گے, نہ کام آئی تمہیں تمہاری جماعت,
اور جو تم تب تکبر کیا کرتے تھے، اب چہرے کہاں ہیں ان کے؟ چہرے پہلے تو جنت کی طرف تھے نا، اب ان کو جہنم کی طرف پھیرا گیا نا، تو اب جہنم والوں سے بھی بات کر رہے ہیں۔ اب یعنی اصحاب الاعراف اب چونکہ اوپر کھڑے ہیں، تو اب دوزخ میں جو موجود بڑے بڑے کفر کے امام ہیں نا، ان سے مخاطب ہیں، کیونکہ جماعت کا ذکر ہے، یعنی گروہ جو لیڈروں کی پیروی کرتا ہے۔ تو ہر دور کے کفر کے اماموں کو اس اسٹرینتھ پہ بڑا ناز ہوتا ہے کہ ہمارے بڑی فین فالوئنگ ہے، ہمارے بڑے فالوورز ہیں، ہمارے بڑے مرید ہیں۔ تو وہ بڑے متکبر تھے اس بات پہ۔ ابو جہل، اس قرآن میں بھی اس کا ذکر آیا کہ اس کی بڑی بیٹھک تھی، تو وہ یوں گویا پوچھ رہے ہوں گے کہ ابو جہل، بڑی بیٹھک تھی تمہاری، کہاں ہے؟ کہاں ہے تیرے پیروکار؟ ولید بن مغیرہ، تمہارے اتنے بیٹے، مال و متا، کچھ بھی نہیں کام آیا؟ عقبہ بن نبی محیط، کدھر ہیں تمہارے دوست جو اہل ایمان اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیفیں دیا کرتے تھے؟ عقبہ بن محیط کا کردار تو بہت ہی گھناؤنا۔ تو ان لاؤ لشکروں کا وہی انجام ہو رہا ہے نا اب، جو ہم پیچھے پڑھ کر آئے، ایک گروہ دوسرے پہ لعنت کر رہا ہوگا۔ تو آپ دیکھیں کہ یہ بات، جو بڑی جمعیت رکھنا اور بڑا تکبر کرنا، یہ انسان کے اندر موجود ہے۔ تو مال، دنیا کی دولت، جاؤ حشمت، جو انسان کے دل میں تکبر لے کر آتا ہے اور ایک خدائی کا دعویٰ کرنے بیٹھ جاتا ہے انسان، یہ آیت ہمیں بتاتی ہے کہ یہ کہاں لے کر پھینکنے والی ہیں یہ چیزیں ہمیں، جو ہم اس دنیا میں پال کے بیٹھے ہیں۔ ایک سیکنڈ، رائٹ۔ تو ساتھ ساتھ کیا کہ ان چیزوں سے بچنے کی ضرورت ہے ہمیں۔ 49 پہ چلتے ہیں۔ اہاؤلائی اہاؤلائی الذین اقسمتم لا ینالہم اللہ برحمہ، کیا یہی لوگ ہیں وہ جو تم نے قسم کھائی تھی کہ اللہ انہیں کوئی رحمت نہیں پہنچائے گا؟ یعنی وہی سوال جو ہے اہل اعراف کا، جہنم سے جو مکالمہ چل رہا ہے ابھی جاری ہے، اس سے پوچھ رہے ہیں، اور اشارہ ان کا جنت کے مکینوں کی طرف ہے، کیونکہ دونوں طرف دیکھ رہے ہیں نا۔ کہہ رہے ہیں کہ ان کے بارے میں تم قسمیں کھا کھا کر کہتے تھے نا کہ ان کو تو کبھی اللہ کی رحمت نہیں مل سکتی، اور قریش کا یہ پوائنٹ آف ویو رہا تھا کہ اگر اسلام میں کوئی خیر ہوتی تو یہ غریب غربا ہی اس کے پیروکار کیوں ہوتے؟ تو ان قریش مکہ کے غرور کو سامنے رکھ کر سوال کر رہے ہیں کہ تمہارا یہ خیال تھا کہ یہ بلال حبشی، یہ سہیب رومی، یہ خباب بن ارت، یہ عبداللہ بن مسعود، ان پر اللہ رحم کرے گا؟ نہیں، ان پر نہیں کرے گا۔ دیکھو ان کو تو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا ہے، آگے دیکھیں آیت کو۔ اچھا، اس میں ایک اور چیز آپ کو یاد کروں، سورۃ نام میں ہم پڑھ کے آئے تھے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کے کیا مطالبات تھے، کہ یہ جو فقیر اور غریب قسم کے آپ کے صحابی ہیں، ہم ان کے ساتھ نہیں بیٹھنا چاہتے، ہم آپ کی بات تو سن لیں گے لیکن آپ ہمارے لیے الگ محفل، الگ مجلس کا انتظام کیجیے۔ تو اللہ تعالیٰ نے منع کیا تھا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو، بلکہ سلام بھیجا تھا ایسے مسلمانوں کے اوپر جو دن رات صرف اللہ کا چہرہ چاہتے ہیں۔ anyway، اب تو وہ بات تو جاری رکھتے ہوئے کہہ رہے ہیں کہ ادخلوا الجنہ، ان کو تو اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا کہ داخل ہو جاؤ جنت میں، لا خوف علیکم ولا انتم تحزنون، نہیں تم پر کوئی خوف ہوگا اور نہ ہی تم غمگین ہوگے۔ تو تم جنت میں یعنی اطمینان سے رہو، وہاں پہ تمہارے لیے کوئی خوف اور حزن نہیں ہوگا۔ اور خوف اور حزن کیوں نہیں ہے ان کے ساتھ؟ وہ پچھلے لیسن میں ہم نے کیا بات کی تھی، انہوں نے وحی کی پیروی کی تھی، رسولوں کی پیروی کی تھی، رسولوں پر پختہ ایمان لائے تھے اور صراط شیطان سے دور رہے تھے۔ یہ جو ہے نا آیت نمبر 35 سورۃ الاعراف کی، میں دوبارہ سے آپ کے سامنے رکھ دیتی ہوں۔ یا بنی آدم اما یاتینکم رسل منکم یقصون علیکم آیاتی، اے بنی آدم، اگر تمہارے پاس میری طرف سے رسول آئیں جو تمہیں میری آیات سنائیں، فمن اتقى واصلح فلا خوف علیہم ولا هم يحزنون، تو جس نے تقوی کی روش اختیار کی اور اصلاح کر لی تو اس کے لیے کوئی خوف نہیں ہوگا اور نہ ہی کوئی حزن ہوگا۔ تو یہی لوازمات ہیں اہل جنت بننے کے لیے۔ اچھا، ایک معنی تو اس کا یہ ہے، یہ جو الفاظ ہے نا آپ دیکھیے، برحمتن کو بھی تو انڈر لائن کر لیں بے شک، ادخلوا الجنہ، داخل ہو جاؤ جنت میں۔ یہ جو ہے نا ادخلو، یہ فعل امر ہے، فعل امر ہوتا ہے جس میں حکم شامل ہوتا ہے، کہ اللہ تعالیٰ جیسے کسی کو حکم دے رہے ہیں کہ شامل داخل ہو جاؤ جنت میں۔ تو ہو سکتا ہے اس کا دوسرا معنی یہ نکل سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اب اصحاب الاعراف سے مخاطب ہیں۔ اللہ تعالیٰ اصحاب الاعراف سے مخاطب ہے اور کہہ رہے ہیں کہ داخل ہو جاؤ جنت میں، تمہارا فیصلہ ہو گیا۔ اور کیوں ہوا؟ اللہ کی رحمت کی وجہ سے۔ دیکھیے پیچھے آیا نا، رحمت کا ذکر آیا نا پچھلے،
لا यनालुहुम अल्लाहु बिरहमत, तुम तो कहते थे कि इनके ऊपर अल्लाह की रहमत। तो वैसे भी आप देखें कि जिसने भी जन्नत में एंट्री लेनी है वो अल्लाह की रहमत से ही मुमकिन है। अमाल की बिना पर तो किसी ने जन्नत में नहीं जाना। अब एक तो ये माना इसमें आ सकता है, और दूसरी बात जो उसको थोड़ी सी तकवीत देती है वल्लाहु आलम, वो ये है कि असहाबुल आराफ का ये आखिरी डायलॉग था जो हमने अभी तक देखा, उसके बाद खत्म हो गया। यानी 40 50 थे, आयत नंबर 50 से हमें इनका जिक्र नहीं मिलता। तो हो सकता है इसमें ये भी इशारा हो कि असहाबुल आराफ के ऊपर भी अल्लाह ताला ने करम कर दिया, और इनके हक में भी हक में फैसला दे दिया कि ठीक है तुम भी जन्नत में दाखिल हो जाओ। अब आयत नंबर 50 देखिए, वनादा अस्हाबुन नारी अस्हाबुल जन्ना, और पुकारेंगे आग वाले जन्नत वालों को, अन अफीदु अलैना बिल माई औ मिम्मा रज़क़कुमुल्लाह, कि हम पर कुछ पानी डाल दो या उससे, उस रिस्क में से जो अल्लाह ताला ने तुम्हें दिया है। क़ालू, वो कहेंगे, इन्नल्लाह हर्रमहुमा अलल काफिरीन, कि बेशक अल्लाह ने इन दोनों चीजों को काफिरों पर हराम कर दिया है। तो जैसे बात हुई कि अहले आराफ का मकालमा खत्म, अब एक दूसरा मंजर है जिसमें अहले जहन्नुम अहले जन्नत से सवाल कर रहे हैं। और क्या कह रहे हैं कि हम पर कुछ, पहले पहले हमने क्या देखा था, वो जो आयत नंबर 44 थी, पहला सवाल किसने पूछा था? जन्नतियों ने जहन्नुम वालों से सवाल पूछा था, फिर आराफ वाले बीच में आ गए थे। अब जो है वो जहन्नुम वाले जन्नतियों से सवाल कर रहे हैं, और सवाल क्या है कि हम पे कुछ पानी डाल दो, ये जो अल्लाह ताला ने तुम्हें ढेर सारी नेमतें दी हैं उसमें से हमारी तरफ भी कुछ भिजवा दो। आप देखिए, हो सकता है ना कि फैमिली के लोग हों, आधे इस तरफ आधे उस तरफ, और वो दुनिया में तो दोस्त यार हों, माँ बाप हों, रिश्तेदार हों, मांगे कोई चीज तो हम देते हैं। तो वहां पे भी शायद इसी बिना पे मांग रहे हैं कि वो कुछ हमें भी दे दो। और एक और बात हमें मालूम होती है कि अजाब में होने के बावजूद जहन्नमियों को भूख और प्यास की हाजत भी होगी। यहाँ पे एक लफ्ज आया अफीदू, ठीक है, ये देखिएगा आयत में, अन अफीदू अलैना, अफीदू अफाजा से है वुसअत देना, कुशादगी करना। और इसी आयत की तफसीर में मुफस्सिरीन की यहाँ एक ये बात भी मिलती है कि पानी पिलाना किसी को बेहतरीन सदका है। खैर, अब जन्नती क्या जवाब दे रहे हैं, और जाहिर है कि ये जवाब वो अल्लाह के इज़्ज़न से ही देंगे कि ये खाना पानी काफिरों पर हराम है। यानी हराम इस सेंस में है कि वो जहन्नुम वालों के लिए नहीं है। इस दुनिया में इन इन काफिरों ने, हमने सूरह अल-अनआम में पढ़ के आए हम कि काफिरों ने शैतान की राह पर चलकर हलाल हराम के इख्तियार अपने हाथों में कर रखे थे, हलाल मवेशियों को हराम कर दिया था। उस सिलसिले में जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनको अल्लाह ताला की वही सुनाते थे तो इस्लाह करने को भी ये लोग तैयार नहीं थे। पीछे जो बात हुई कि जिसने रसूलों की बात को सुना और तकवा इख्तियार की और अपनी इस्लाह की, दोनों काम इन्होंने नहीं की। तो अब सजा उनको वैसी ही मिल रही है। वैसे तो खाने पीने की सारी चीजें जन्नत में तो हलाल हैं, हलाल के अलावा तो जन्नत में कुछ नहीं है, लेकिन काफिरों के लिए वो चीजें हराम। अगली आयत देखते हैं, अल्लज़ीना तखज़ूना, अब अल्लज़ीना का मतलब है कि काफिरों के साथ, अलल काफिरीन जो आयत नंबर 50 के एंड पे आया था उसके साथ जुड़ेगा ये सेंटेंस, ये आयत। अल्लज़ीना अस्माए मौसूला में से है, कनेक्टिंग जो वर्ड्स होते हैं। अल्लज़ीना तखज़ू दीनहुम लहवन व लाइबन व गर्रतहुमुल हयातुद दुनिया, वो जिन्होंने अपने दीन को शुगल और खेल बना दिया था और दुनिया की जिंदगी ने उन्हें धोखे में डाल दिया था। तो ये उन्हीं लोगों की बात है जिन पर जन्नत की नेमतें अब हराम कर दी गई हैं, और इशारा कुरैश की तरफ है कि ये ना समझे कि किसी और की कहानी सुनाई जा रही है, बल्कि ये उन्हीं की कहानी है। उन्होंने क्या किया? नंबर वन, दीन को खेल और खेल कूद तमाशा बना लिया। अब दीन इसलिए आता है कि जिंदगी के हर पहलू में सही नजरिया अपनाने की तरफ गाइड करे, ताकि लोग हलाकत में गिरने के बजाय कामयाबी के रास्ते पर चलें। लेकिन इन लोगों ने जिंदगी एक खेल की तरह गुजारी, जिसमें अपना दिल बहलाने के लिए अपनी ख्वाहिशात के पीछे ऐसे अंधे हो रहे कि अपनी ख्वाहिशात के खिलाफ संजीदा से संजीदा हकीकत को भी इन्होंने मजाक तस्वुर किया और उसका मजाक उड़ाते भी रहे। और आगे जो बात आई है बगौरतहुमुल हयातुद दुनिया, की दुनिया की जिंदगी ने उन्हें धोखे में डाला, ये आयत कुरान में ये मजमून बार बार आता है। यहाँ ये बताया जा रहा है कि क्यों उन्होंने दीन को खेल तमाशा बना रखा था। क्यों बनाया था? क्योंकि वो दुनिया की जिंदगी में मगन थे। देखिए, सारे ही इंसानों का कोई ना कोई एम्बिशन होता है, हम सब का कोई ना कोई मकसद होता है, और वो आम तौर पर क्या होता है, कोई ढकी छुपी बात नहीं है, पैसा बनाना। और क्यों पैसा बनाना है? ताकि जिंदगी में जो हम चाहें अपनी सारी ख्वाहिशात को खरीद सकें। तो अपनी सारी यानी मटीरियलिज्म का जो कॉन्सेप्ट है उसके नजदीक अब मटीरियलिज्म ही हमारा दीन बन चुका है। तो अपनी सारी जिंदगी इसी में खपा देते हैं, और यही सबसे बड़ा धोखा है। वो समझते हैं जिंदगी का ये मकसद है।
اور جیسے قرآن بھی کہتا ہے نا، وہ سمجھتا ہے کہ اس کا مال اس کو زندہ رکھے گا، لیکن دین جو ہے وہ ان کو زندگی کا اصل مقصد سمجھاتا ہے، اور اصل مقصد کیا ہے؟ آخرت کے اندر کامیابی کو حاصل کرنا، یہ اصل مقصد ہے۔ تو اب جب زندگی کے دھوکے میں اتنے کھو گئے ہیں، تو آخرت میں اللہ سے ملاقات کو بھول گئے، تو اللہ تعالیٰ نے آگے کیا فرمایا اس چیز کے لیے کہ فَالْيَوْمَ نَنْسَاهُمْ كَمَا نَسُوا لِقَاءَ يَوْمِهِمْ هَذَا، تو آج ہم بھلا دیں گے انہیں جیسا انہوں نے بھلا دیا تھا اپنے اس دن کی ملاقات کو۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ہم انہیں بھلا دیں گے۔ یہ جو لفظ ہے ننساہم، ننسا کو انڈر لائن کر لیجیے، اس کا مطلب ہے اگنور کرنا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کسی چیز کو بھول تو نہیں سکتے۔ بھولنا دیکھیے دو قسم کا ہوتا ہے۔ نمبر ون، کہ واقعی کوئی چیز دماغ سے نکل گئی ہے، بھول گئے، یعنی جینون کیس۔ دوسری بات یہ ہے کہ بے فائدہ سمجھ کر توجہ ہی نہیں دی، جیسے ایک دوست دوسرے دوست کو فون کر کے کہتا ہے نا کہ تم تو مجھے بھول ہی گئے، یعنی تم نے تو مجھے اگنور کر دیا۔ تو یہاں پہ یہ دوسرے معنی میں آ رہا ہے۔ اور کیوں اللہ نے ان کو اگنور کر دیا؟ کیا زندگی میں بھی اللہ اگنور کرتا ہے؟ نہیں، آج اگنور کر دیا۔ انہوں نے اپنی ساری لائف اللہ کو اگنور کر کے رکھا ہے، اور اگر کوئی ان کو آخرت کی یاد دلا بھی دیتا تھا تو کیا کہتے تھے، کیا اس وقت کرتے تھے؟ آیت کا اگلا ایسا دیکھیں، وَمَا كَانُوا بِآيَاتِنَا يَجْحَدُونَ، اور تھے وہ ہماری آیات کا انکار کرتے تھے۔ یعنی بحث جو کوئی ان کو کچھ ڈر دلاتا تھا، کوئی خوف دلانے کی کوشش کرتا تھا، آخر کی یاد دلاتا تھا، اسے بحث و مباحثے کرنا، انکار کرنا، جھگڑے